حضرات محترم، شادیوں کے آخری بار کے بعد ختم، جب ہم شادی پہلے سب سے پہلے رشتے کے اندر ترجیحات، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک حسن ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. فرمایا جب تم رشتے کا انتخاب کرو، رشتہ تلاش کرو، تو نہ حسن دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ دولت دیکھو، تم سب سے پہلے دین دیکھا کرو. اچھا کہو سبحان اللہ، کدو آنا جا کو سبحان اللہ. کمال ہے، سن نہ ہو، ٹھنڈے نہ ہو، جی ہیٹر لا لویے، آکھو سبحان اللہ ذرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رشتہ تلاش کرنے لگو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے یہ نہ دیکھو وہ بڑا خاندان ہے، ان کی کوٹھی بڑی ہے، ان کا جناب کاروبار بہت بڑا ہے، وہ بڑے عزت والے ہیں، وہ بڑے نام والے ہیں، وہ بڑا گھر ہے. نہیں، فرمایا دین دیکھو. اگر دین دیکھو گے تو وہاں سکون ہوگا، تمہاری بیٹی کو سکون ملے گا. اگر غریب گھر سے لاؤ گے تو وہ مشقت کی عادی ہوگی، تمہاری خدمت کرنے والی ہوگی. اگر بڑے گھر سے لاؤ گے تو اس کے آگے نکرانیاں ہوں گی، وہاں بھی تو جب لاؤ گے تو پھر بھی اس کے لیے نکرانیاں لانی پڑیں گی. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اگر کسی غریب گھر سے لاؤ گے تو خدمت کرنے والی، کام کی عادی ہوگی، خاتون خانہ ہوگی، خاتون محفل نہیں ہوگی، خاتون بازار نہیں ہوگی، خاتون خانہ ہوگی. اس لیے جب کسی کی اپنے بیٹے کے لیے بہو پسند کرو تو پھر بھی کسی غریب مسکین دیندار کے گھر سے پسند کرو. جب دینے لگو تو پھر بھی انسانیت دیکھو، دینداری دیکھو. ہم نے بڑے گھر ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے خاندان دیکھا، کوٹھی دیکھی، لیکن ان کی بیٹیاں بس نہ سکیں، آباد نہ ہو سکیں، ساری زندگی ان کی اپنے والدین کے گھر گزر گئی، کیونکہ انسانیت نہیں دیکھی تھی. مال دیکھا تھا، مکان دیکھا تھا. تو مکان کو چاٹنا نہیں ہوتا، خاندان کو کچھ نہیں، گزارا کرنا ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ، عادتوں کے ساتھ، کردار کے ساتھ. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے. اونچی دکان پھیکا پکوان، وہ بات نہ ہو. اس وجہ سے انسانیت اور دین دیکھو. سرکار نے فرمایا پھر جناب شادی کا موقع آ گیا. ہم نے شادی بعد میں ہوتی ہے، بربادی ہماری پہلے شروع ہو جاتی ہے. منگنی پہ اتنا خرچہ جتنا شادیوں پہ بھی نہیں ہوتا، منگنی پہ خرچہ ہو گیا. اب دولہے کے لیے بھی انگوٹھی سونے کی، جس کو رسول اللہ نے آگ فرمایا، وہ بنوائی جا رہی ہے. فرمایا مومن کے لیے یہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، حرام ہے. ہماری شادی نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کے رسول کی سنت کو، آپ کے فرمان کی پامالی نہیں کر لیتے، باغی نہیں بن جاتے. ہماری منگنی شروع نہیں ہوتی، ہماری شادی کی ابتدا ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ رسول ناراض نہیں کر لیتے. پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے منگنی پہ خرچ بے تحاشا، پھر جناب مہندی پہ خرچ ہو رہا ہے، پھر جناب شادی شروع ہو گئی، پھر جناب بینڈ والے نہ آئے تو شادی نہیں ہوگی، مرنا ہے. مووی والے نہ آئے تو شادی نہیں ہوگی، مرنا ہے. پھر جناب پیسے نہ اڑائے جائیں تو شادی نہیں ہوگی، مرنا ہے. پھر جناب جس نے بیٹی دی اس کو یہ بھی سزا ہم دیں گے کہ 400 بندہ ہم لے کے اس کے دروازے پہ جائیں گے کہ اینا نو روٹی دے، تو تھی کیوں دیتی ہے، اے تیری سزا ہے، پہلے اینا روٹی بھی کھوا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جہیز بھی دے، ٹرک بھر کے دو، اے 400 بندے روٹی بھی کھلا، تاں جا کے سی تیرے درازیاں. اس واسطے کر کے اے دے اندر دیکھو کڈا ظلم اسی کرنے ہیں. چاہیے تھے نا، اگر تو ایڈا دنیا دار ہے، تیرے ایڈے معاملات نے، تیرے تعلقات نے، یار دوست نے، تو ولیمے تے بلا نا، 1000 بندہ بلا، جتنے جو گئے تھے. اپنے جناب اپنا ویخ نا، دوجان تے کیوں ظلم زیادتی کرنا ہے؟ انہیں بیٹی جے دے دیتی، پیچھے کی انہیں کو رہ گیا ہے، انہیں اپنی عزت انہوں دے دیتی. ان 400 بندے روٹی بھی کھلاوے، پھر جا کے تو راضی انہیں تیری عزت رہن دی. ساڑا نک نہیں رہندا، ساڑی عزت نہیں رہن دی. اے تیری عزت ہے کہ تیری یہ ضلالت ہے، اے تیری جہالت ہے، تیری بدبختی ہے. عزت وکھانی ہے تو ولیمے تے وکھا. ولیمہ 50,000 بندے دا کر، اپنی طاقت دے مطابق کر. شادی دیاں چند چیزاں ضروری نے. سب تو پہلے آئی سن لو مسئلے دی گل بھی، کچھ چیزاں فرض نے، کچھ چیزاں واجب نے، کچھ چیزاں سنت نے. نکاح دے اندر، شادی دے اندر 2 چیزاں فرض نے. کتنیاں؟ بولو کتنی چیزاں؟ گواہاں دا ہونا، 2 گواہاں دا ہونا اور ایجاب و قبول. 2 گواہاں دا ہونا اور ایجاب و قبول. اے 2 ارکان نے شادی دے، اے بنیاداں نے، یعنی نکاح دیاں. ایجاب و قبول اور 2 گواہ، اے ارکان نے نکاح دے. اس تو اگے خطبہ پڑھنا، ہاں حق مہر جڑا مقرر کیتا جاندا او کی ہے؟ سنت واجب. حق مہر واجب ہے، حق مہر فرض نہیں بلکہ واجب ہے. حق مہر ادا کرنا واجب ہے. 2 فرض ہو گئے، 1 واجب ہو گیا. اور اس تو اگے خطبہ پڑھنا سنت ہے. خطبہ پڑھ کے مسجد کے اندر نکاح کرنا، بولو سنت ہے. اسی تے پہ گئے نا جی اوتھے ہونا جا کے فلانے شادی حال تے ہونا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر نکاح کرنا، خطبہ پڑھنا، نکاح کرنا مسجد کے اندر سنت ہے. یہ بھی سنت سے ترک کر دیتی. خطبہ پڑھنا سنت ہے. پھر اس تو بعد چھوارے یا مٹھی چیز تقسیم کرنا سنت ہے. بولو سبحان اللہ. مٹھی چیز تقسیم کرنا، چھوارے حضور دی سنت، سرکار نے تقسیم کی تھے، سنت ہے. اس تو بعد جا کے ولیمہ کرنا سنت ہے.
वलीमा करना, हाँ सरकार ने ये बारे फरमाया वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ये ओदे कर दो, यानी थोड़े ही कर दो, वलीमा करो, एक शुक्रगुजारी, एक सदका है शादी का। जिस तरह बच्चा पैदा होंदा ओदी हजामत होंदी है, तो फरमाया ओदे बालां दे वजन दे बराबर चांदी सदका कर दी जाए ताकि बच्चे की बला और आजमैश जी दूर हो जाए। इस तरह शादी का एक सदका की ये वलीमा करो, दावत करो, खुशी का इजहार करो वलीमे ते। और फरमाया बदतरीन वो वलीमा है जिहदे अंदर किसी गरीब नूं दावत ना दी जाए। ये भी याद रखो, सिर्फ ये नहीं कि नाम वलीमा होवे ते काम सारे अपने होण, इंज नहीं। वलीमा भी सुन्नत के मुताबिक गरीबा मिसकीना नूं दावत दियो, उन्हां को लवो भी कुछ ना, विच बुलाओ ताकि बरकत आवे। सरकार फरमांदे ने हल तुनसरूना व तुरज़कूना इल्ला बिदुआफाइकुम, ये जिहड़ा तुहानूं रिज़क मिलदा है ना, ये गरीबां ते मिसकीनां दा सदका ही मिलदा है। उन्हां दा हया करया करो, उन्हां दा ख्याल करया करो, उन्हां दी खिदमत करया करो। तो रब ने कुरान के अंदर फरमाया फी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। ये दैन नहीं सी चढ़दे, एहसान नहीं करदे, हक है गरीबां मिसकीनां दा, उन्हां नूं देना चाहिए। लेकिन असीं की करने जनाब।